دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے اس زمانے میں کہ پہلے لوگ اپنے اقارب سے، اپنے دوستوں احباب سے بات کرنے کے لیے پوسٹ آفس کے نظام کے توسط سے جب رابطہ کرتے تھے تو لفافہ پہ، کارڈ پہ، پوسٹ کارڈ پہ خط لکھ کر کے بھیجا، 2.5-3 مہینے پہ ڈاکیا کے رحم و کرم سے، اگر نہ رحم و کرم کرتا تو اور زیادہ وقت لگتا، پہنچتا تھا، پھر ادھر سے پڑھتا، خبر لیتا اور اس کے بعد جواب دیتا تو پھر 2.5-3 مہینے کے بعد آتا۔ اب اللہ رب العزت نے کرم کیا، ایسے ذرائع دے دیا کہ براہ راست بات کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اپنی بات کو سناتے ہیں۔ بیل گاڑی سے آدمی سفر کرتا تھا، گھوڑے گاڑی سے سفر کرتا تھا، اونٹ پہ چل کے سفر کرتا تھا، اور اس زمانے میں ہوائی جہاز سے بیٹھ جائیے اور اس زمانے کے سال بھر کے سفر کو گھنٹے میں طے کر لیجیے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں اسے ملی، اجلت کی اور ظاہر سی بات ہے انسان جس کا عادی ہو جاتا ہے، جہاں وہ عادت نہیں بھی رکھنی چاہیے وہاں عادت سے مجبور رہتا ہے نا۔ دنیا کی سہولتوں میں نتیجے اتنے جلدی ہم کو ملنے لگے اور اتنی جلدی مقصد تک ہمارے پہنچنا ہماری عادت ہو گئی کہ دین کے معاملات میں بھی جو چیز ضروری تھی اس کو بیچ سے حذف کر کے جلدی پہنچنے میں لگے۔ دین کے معاملات میں ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونی تھی، زینہ بزینہ ہونی تھی، ہم اس کو حذف کر کے جلدی پہنچنے میں لگے۔ لیکن اگر ہم مقدمہ چھوڑ کر نتیجہ حاصل کرنا چاہیں تو زندگی بیت جائے گی۔ اللہ کی عادت اور اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس سے نتیجہ ملے۔ اور اس کی قدرت کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو چاہے تو خود نتیجہ کو دوڑا کر کے طالب کی قدم بوسی پہ مجبور کر دے، نتیجے کو دوڑا کر کے طالب کی قدم بوسی پہ مجبور کر دے کہ جاؤ اس کے قدم چوم لو، وہ تمہاری طلب میں آنے والا ہے۔ لیکن عادت یہ نہیں، عادت یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے مقدمات کو انجام دینا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ اس عجلت کا شکار ایک انسانی شکل میں آپ یوں ملاحظہ کیجئے کہ اگر آدمی سوچے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصود ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے، تو کیوں 10 منٹ وضو میں استعمال کیا جائے؟ اور وضو خانے پہ اگر لمبی لائن لگی ہوئی ہو تو آدھے گھنٹے بھی لگ سکتا ہے استنجا وغیرہ سے فارغ ہوتے ہوئے۔ تو جب تک آدھا گھنٹہ ہم استنجا میں لائن میں لگائیں گے، پھر وضو کریں گے، آدھے گھنٹے میں تو کم سے کم 20 رکعت نماز پڑھ ہی لیں گے۔ اب اس عجلت نے جس پہ نماز موقوف تھی اس سے ہٹا کر وہاں لے گئی کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب دیے جا رہا ہے نماز پہ نماز، وضو غائب ہے۔ کیوں نماز پہ نماز دیے جا رہے ہیں؟ وضو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ارے مولانا صاحب، نماز کا مقصد ذکر کو قائم کرنا ہے، جتنا دیر وضو کریں گے اتنی تو نماز قائم کریں گے۔ جو چیز جس چیز پہ موقوف ہے اگر ہم اس چیز کو حاصل نہیں کرتے ہیں تو موقوف کو حاصل کرنا ایک خواب بن سکتا ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں۔ ایک صاحب باغ میں گئے، دیکھا کہ بڑے بڑے آم کے پودے، خوب ہر شاخ پہ آم لٹکا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آیا۔ یار، آم کے موسم میں بھی بازار میں جاؤ تو 40 روپے سے کم چوسا نہیں دے رہا ہے، 60 روپے سے کم نہیں مل رہا ہے۔ 4 آم 5 آم خرید کے لے آؤ، 6 آدمی میں 1 آم مل جائے گا، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم بھی ایسے ہی پودا لگا لیں، خوب آم کھائیں گے۔ اب وہ کیا کیا؟ آم کی ایک بڑی سی ڈالی توڑ کر کے لایا اور اپنے دروازے پہ گڈھا کھودا اور اس میں ڈالی ڈال دی۔ آپ بتائیے کہ وہ کتنے دن کے بعد اس ڈالی سے آم کھا لے گا؟ اگر وہ آم لاتا، زمین کھود کر کے اس کی گٹھلی ڈالتا تو کتنے دیر تک وہ آم سڑتا، پھر چھوٹا پودا نکلتا، پھر تناور درخت ہوتا۔ اتنا کیوں انتظار کیا جائے؟ آم تو اسی تناور درخت پہ لگا ہے نا، ایک بڑی سی ٹہنی توڑ کر کے لاؤ، نصب کر لو، تو 2-4 دن کے بعد وہ ٹہنی سوکھ تو سکتی ہے مگر آم کی نعمت اسے نہیں مل سکتی۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر ہیں اور جس نتیجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا راستہ ہے۔